پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ میں حیران ہوں، بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیاں کروں، کیا نہ بیاں کروں، کسے بیاں کروں، کس طرح بیاں کروں، وہ زباں، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ اور خصائل حمیدہ کے بیاں کرنے کا حق ادا ہو سکے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن مجمع عام میں سب سے زیادہ اونچے دکھائی دیتے تھے۔ رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح، نہ بالکل گندم گوں کے سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پر نور اور ملاحت لیے ہوئے تھا۔ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچ دار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں، اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں پھرتیلا پن اور جماؤ تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینہ نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے۔ آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا، گویا سینے مبارک چوڑا تھا۔ آپ نہ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے انور میں تھی۔ دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں دراز تھیں۔ جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن نہیں گھماتے، بلکہ رخ بھی اس کی طرف کر کے پورے بدن سے اس طرف ہو جاتے تھے۔ آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ کوئی چیز خوشبودار نہیں تھی، اور ہم نے آپ سے زیادہ کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور دریا دل تھے، سب سے بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے۔ جو آپ کو اچانک دیکھتا آپ کے جمال و جلال سے ہیبت اور مرعوب ہو جاتا۔ آپ جیسا صاحب کمال نہ دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بے مثال پاکیزہ زندگی تھی، اور نبوت کے بعد اس پاکیزگی میں جو حسن و کمال پیدا ہوا اسے بیاں ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت دار تھے، سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، راس الاتقیاء تھے، سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیادار، بااخلاق، باکردار تھے، سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے تھے، سب پر شفیق رحم دل تھے، مظلوموں، بے کسوں، کمزوروں اور لاچاروں کے ملجا و ماوا تھے، سب کے داد و رس اور سب کی فریاد کو پہنچنے والے تھے۔ نہ کسی پر الزام لگایا، نہ طعنہ و تشنیع کی، نہ کسی کو برا چاہا، نہ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا اور مارا، وعدہ کے پکے، عہد کے پابند، امانت و دیانت میں یکتا، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے منتظم، سب سے بڑے مدبر، سب کے حقوق ادا کرنے والے، ساری دنیا کی بھلائی کے لیے بے چین و بے قرار۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، پس شاہد کہ آپ ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے کو ہلاک کر ڈالیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ قرآنی تعلیمات کا مظہر اتم اور نمونے کامل تھے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود تھا، گویا قرآن آپ کی حیات مبارکہ کی شکل میں مجسم ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں۔